أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق الله العظيم. سورہ یاسین آیت نمبر 11. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے انما تنذر، بے شک آپ ڈرا سکتے ہیں، خبردار کر سکتے ہیں آپ اسی شخص کو من اتبع الذکر، جو پیروی کرے نصیحت کی، وہ خشیہ، اور جو ڈرے الرحمن سے، بالغیب، بغیر دیکھے، جو بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے اور جو نصیحت کی پیروی کرے، اسی کو آپ خبردار کر سکتے ہیں. تو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کہ اب محقق ہو گئی ہے، ثابت ہو گئی ہے اللہ کی بات، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، یعنی ضلالت کا جو اس کا قانون ہے، اب وہ چسپاں ہو کر ان پر رہ گیا، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. فرمایا گیا کہ انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یعنی اس سے ایک مفسرین نے ایک نقطہ یہ نکالا ہے کہ کبھی بھی کچھ لوگوں کے رویے کو دیکھ کر کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اب یہ سب کے سب اسی قسم کے ہیں، لہذا چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے. انہی میں سے کچھ لوگ نکل آتے ہیں. آپ نے اپنا کام کرنا ہے. جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ خود آپ کی طرف آتے جائیں گے. تو فرمایا کہ ان میں سے کچھ ہیں، یعنی کچھ ایسے ہیں لوگ جن پر اثر ہو سکتا ہے آپ کے ڈرانے کا، لیکن ان کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو جو نصیحت کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی جن کے دل تیار ہوں کہ ہم نصیحت چاہتے ہیں اور ہم نصیحت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. نمبر دو، جو بغیر دیکھے رحمان سے، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے ہوں، یہ ڈرنے کی صفت ان کے اندر موجود ہے، انہیں کو آپ ڈرا سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا فبشرہ، پس آپ خوشخبری سنائے اسے، بمغفرہ، بخشش کی، واجر کریم، اور عزت والے اجر کی، انہیں کو خوشخبری آپ سنائیں. انا نحن، بے شک ہم ہی ہیں، انا ہم، نحن ہم، انا نحن بے شک ہم ہی ہیں، نحیی ہم زندہ کریں گے، الموتا مردوں کو، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے. وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں، ہم لکھتے ہیں، ما قدموا، جو کچھ آگے بھیجا انہوں نے، وآثارہم، اور ان کے آثار، ان کے نشانات، ان کو بھی ہم لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز، احصیناہ ہم نے اسے شمار کر کے رکھا ہے، گن کر کے رکھا ہے، فی امام مبین، ایک روشن کتاب میں. فی ہوا میں، امام سے مراد یہاں کتاب ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں امام سے مراد ایک جگہ راستہ ہمیں پڑھا، امام سے مراد قائد ہے، لیڈر ہے، اور امام سے مراد کتاب بھی ہے، وہ جو رہنمائی کرنے والی ہو، جو آگے آگے چلنے والی. تو یہاں کتاب مراد ہے. مبین یعنی روشن کتاب، لوح محفوظ. تو لوح محفوظ جو ہے اس میں تمام ریکارڈ درج ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا. اسے کتاب مکنون بھی ایک جگہ کہا اللہ تعالیٰ نے، چھپی ہوئی کتاب اس لیے کہا کیونکہ اس میں کیا لکھا ہے وہ صرف اللہ کو معلوم، اس لیے کتاب مکنون بھی اسے کہا گیا ہے. تو یہاں فرمایا امام مبین. تو یہ جو آیتیں، ہمیں بار بار اس آیت پہ غور کرنا چاہیے. یہ جو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہم یقیناً مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ یہ لوگ آگے بھیج رہے ہیں،
اور جو کچھ پیچھے چھوڑ رہے ہیں. جو آپ عمل کرتے ہیں یہ 3 قسم کی ہے، 3 جہتی چیز ہے، یہ 3 قسم کی ہم سمجھیں گے لکھائی ہے، 3 قسم کے اعمال ہیں. ایک تو جو ہم آگے بھیجتے ہیں، کیا ہم نے کیا آگے کے لیے. ایک ہوا جو ہم کر رہے ہیں اسی وقت اس کی فوٹوگرافی ہو رہی ہے، ہمارے چہرے کی رنگت، ہمارے بول، ہمارا ایکشن جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو بھی، اور جو کچھ ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں، جہاں چلے جائیں گے اس دنیا سے پیچھے بھی کچھ آثار ہمارے ہوں گے. کبھی کبھی ہمارے ذہن میں، آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ بھائی اگر آج انسان کی موت ہو گئی تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، یہ آج ہی اسے داخل کر دیتا جنت میں یا جہنم میں؟ نہیں، قیامت تک رکھا جائے گا ایسے ہی. کیوں؟ دیکھا جائے گا کس کے کس عمل کا اثر کہاں تک پہنچا. ایک شخص اچھا کام کوئی کرتا ہے، ایک اچھے کام کی بنیاد اس نے رکھی، دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہاں تک اس کے آثار رہے. ایک شخص نے ایک یتیم بچے کو پڑھایا، اس سے بھی فائدہ ہوا، آگے اس کے بچوں کو بھی فائدہ ہوگا، اس کے پوتوں کو بھی فائدہ ہوگا، کہاں تک اس کے آثار رہے. ایک شخص نے مسجد بنوائی، کہاں تک اس سے فائدہ اٹھایا لوگوں نے. ایک شخص نے کنواں کھدوایا، مدرسہ بنوایا. ایک شخص نے کوئی بھی کسی نیک کام کا آغاز کیا، کسی بھی نیک کام کا آغاز کیا تو کہاں تک اس کے آثار رہے، اس کے کھاتے میں ان نیکیاں لکھی جائیں گی. اور اسی طرح سے ایک شخص نے کوئی برا کام کیا، گناہ کا کام کیا تو دیکھا جائے گا کہاں تک اس کے آثار رہے، کہاں تک وہ چلا. جیسے ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کیا، اب صرف قتل کا ہی گناہ اس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اب اس کے بچے یتیم ہو گئے، کتنے متاثر ہوئے وہ گناہ بھی اس کے سر آئیں گے. اب ان کے بچے جو ہیں ان کا اثر ان کے بچوں پر بھی پڑے گا، یا کہاں تک وہ جائے گا. تو صرف یہی نہیں بلکہ کسی برے کام کا آغاز کس نے کیا، کوئی بری رسم کسی نے شروع کی، جب تک اس بری رسم پہ، اس گندی رسم پہ، اس اللہ کو ناراض کرنے والی رسم پہ جب تک عمل ہوتا رہے گا، اس شخص کے نام اعمال میں وہ گناہ لکھے جائیں گے. دیکھا جائے گا کہاں تک وہ پہنچا، جو بھی کوئی برا اثر ہو، بری کوئی رسم ہو. اسی طرح سے اچھے کام میں کوئی اچھی کتاب لکھتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک شخص کسی کو پڑھاتا ہے، قرآن اس نے اسے سکھایا، اب وہ بھی آگے سکھائے گا، اس کے شاگرد آگے سکھائیں گے، کہاں تک اس کا اثر رہے گا. وہ دونوں صورتوں میں چاہے اچھا کام ہو یا برا کام ہو، جہاں تک اس کے آثار پہنچیں گے، اسے کہا گیا کہ ہم ان کے آثار کو بھی نوٹ کر رہے ہیں. وہ آثار اثر کی جمع نشانات، یعنی ان سے مراد لیے نشانات. ایک صحابی نے اس کو واضح کیا ہے کہ کچھ صحابہ نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ہم دور رہتے ہیں مسجد نبوی سے، ہم نزدیک بنائیں گے تاکہ آسانی رہے ہمیں مسجد میں آنے کی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے قدموں کے جو آثار ہیں ان کا فائدہ آپ نہیں اٹھانا چاہتے، یعنی جو آپ چل کر آتے ہیں وہ آثار جو ہیں ان کا اجر آپ کو ملے گا. کتنے قدموں کے نشانات آپ کے پڑتے ہیں، کب تک پڑتے رہیں گے، اور وہ اجر آپ کے اس میں لکھے جائیں گے. وہ آثار نشانات کو ہم کہتے ہیں. تو فرمایا جو کچھ بھی انسان چھوڑتا ہے آگے یا پیچھے، ان کو اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہے ہیں. کوئی بھی چیز رہ نہیں جاتی، اللہ کے ہاں کوئی بھی چیز نہیں رہتی. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے نوٹ کر رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے لوح محفوظ میں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، وَاضْرِبْ اور بیان کریں آپ لہم ان کے لیے، مثلا ایک مثال، ایک قصہ بیان کریں. آپ ایک قصے کے ذریعے ایک مثال ان کے سامنے رکھیں. اصحاب القریہ، قصہ کن کا؟ گاؤں والوں کا قصہ. اصحاب القریہ بستی والوں کا قصہ. اذ جب جاءہا ان کے پاس آئے، المرسلون
رسول، جب ان کے پاس رسول آئے۔ اب یہ کون سی بستی ہے؟ مفسرین نے، بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ انطاکیہ اس سے مراد ہے، جو شام اور ترکی کی سرحد پہ ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، اس سے وہی مراد لیا ہے کچھ مفسرین نے، بہت سارے مفسرین نے۔ لیکن علامہ ابن کثیر اور کچھ مفسرین نے اس کو نہیں مانا ہے کہ یہ ایک بڑا زبردست واقعہ ہے، بائبل میں ضرور آیا ہوتا، کسی تاریخ کی کتاب میں ضرور آیا ہوتا، یہ انطاکیہ نہیں ہے، کوئی اور بستی ہے۔ تو فرمایا اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے، اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجے، الیہم، ان کی طرف، اثنین، دو رسول ہم نے بھیجے ایک ساتھ، جس طرح فرعون کی طرف بھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دو بھیجے گئے تھے، کہ ہم نے دو رسول بھیجے ان کی طرف۔ فکذبوہما، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا۔ فعززنا، پھر ہم نے تقویت بخشی، طاقت بخشی انہیں، بثالث، تیسرا بھیج کر۔ ذرا آپ ہوشیار رہیں، نیل کو ایک سائڈ رکھیں، بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں، بار بار یہ نہیں کہی جاتی ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام سنتے وقت انسان بڑا ہوشیار رہنا چاہیے۔ فرمایا پھر ہم نے ان کو طاقت بخشی، تقویت بخشی، تیسرا بھیج کر، تیسرا رسول بھی بھیجا۔ فقالو، تو بستی والوں نے کہا، انہوں نے بستی والوں سے کہا، انا، بے شک ہم، الیکم، تمہاری طرف، مرسلون، بھیجے گئے۔ اب یہ پہلے تو بستی کی بات آ گئی، انطاکیہ کی بستی، لیکن کوئی بھی انسان وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ انطاکیہ ہی کی بستی تھی، نہیں کہہ سکتا۔ اب یہ رسول کون ہے؟ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری بھیجے تھے، یہ رسول کے رسول تھے، اللہ کے رسول نہیں۔ ایک کا نام صادق تھا، دوسرے کا نام مصدوق، صادق اور مصدوق دو بھیجے، اور پھر تیسرا جب بھیجا شمعون، اس کا نام بتاتے ہیں کہ اس کا نام شمعون تھا جو تیسرا بھیجا۔ لیکن مفسرین نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ پہلی بات، یہ نہیں ہو سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے نہیں تھے، ایک تو اس وجہ سے کہ قرآن پاک کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، یہ کسی رسول کے بھیجے ہوئے نہیں تھے۔ اذ ارسلنا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جب ہم نے بھیجا، وہ یہ رسول کے رسول نہیں تھے، اللہ کے رسول تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آیا، لہٰذا یہ کلیئر بات ہوگی کہ یہ بہت پرانی بات ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے، کچھ مفسرین نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام سے بھی پرانی بات ہے، لہٰذا یہ درست نہیں ہے، نہ یہ کہ یہ انطاکیہ کی بستی ہے، نہ یہ درست ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا، ایسا نہیں ہے۔ فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ اب جواب کیا دیا؟ قالوا، وہ بولے، بستی والے بولے، ما انتم، نہیں ہو تم، الا، مگر، بشر، بشر، مثلنا، ہم جیسے۔ یہ الفاظ بھی بولتے ہیں کہ یہ رسول کے رسول نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول تھے۔ اللہ کے رسولوں ہی سے لوگ کہتے تھے کہ تم ہماری طرح انسان ہو، تم کیسے رسول ہو؟ تمہاری طرح کھاتے ہو، وہ یمشی فی الاسواق، تم بازاروں میں گھومتے ہو، تم کیسے رسول ہو سکتے ہو؟ تو یہ بھی کلیئر اس سے بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ تو ان سے کیا کہا ہے کہ تم نہیں ہو، تم تو عام انسان ہو، عام ہماری طرح کے انسان ہو۔ وما انزل الرحمن، و اور ما نہیں، انزل الرحمن، الرحمن نے نہیں اتارا، من شیء، کوئی بھی چیز نہیں اتاری ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہم پر کلام نازل ہوا اللہ کا، کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے۔ ان انتم، نہیں ہو تم، الا، مگر، تکذبون، جھوٹ بولتے، تم تو صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ قالو، وہ بولے، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے۔ دیکھیے رسولوں کی بات ہے، کس طرح سے وہ، جب انسان کوئی مانتا نہیں ہے پھر کس طرح سے وہ ان کو سمجھا رہے ہیں، اس انداز سے کہ ان کو یقین آ جائے کہ ہمارا رب جانتا ہے۔ انا، بے شک،
ہم الیکم تمہاری طرف لمرسلون، لام تاکید کے لیے پھر یقیناً بھیجے گئے ہیں، وما علینا اور نہیں ہے ہم پر، الا مگر البلاغ المبین، بلاغ یعنی پہنچا دینا، مبین صاف صاف، یعنی ہماری ذمہ داری اس کے علاوہ نہیں، تم مانو یا نہ مانو، تم جانو تمہارا اللہ جانے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دل سوزی کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اور منو ان اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیں۔ ہم نے وہ پہنچا دیا، اور ہم اللہ کے بارے میں جو کہا گیا ربنا یعلم، وہ یہ اللہ کی قسم کھا کر انہوں نے کہا، اللہ کو گواہ رکھ کے کہا کہ اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ ہم اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں اور تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہماری ذمہ داری یہ نہیں کہ ہم تمہیں زبردستی پکڑ کر اپنی بات منوائیں، تمہیں زبردستی تمہارے سر کو اللہ کے سامنے زبردستی جھکا دیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام کیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، بلاغ ہوتا ہے پہنچانا، رب کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر ہے، اور وہ بھی المبین، صاف صاف پہنچانے کی ذمہ داری۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھ پائیں ان آیات کو۔ سورہ یاسین کی آیت ایک مرتبہ آپ سنیں گے جو آج ہم نے پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناہ فی امام مبین۔ واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين۔ صدق الله العظيم۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ آمين ثم آمين۔